گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر 1 کلاس یا 2 کلاس میں بھی ہمارے یہاں بچے ایڈمیشن لیے تو 10ویں کلاس تک جاتے جاتے ایک دم گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ عالم کا کورس میں کمپلیٹ کروا دوں. نان مسلم کتنے طلبا یہاں پر پڑھنے والے؟ تقریباً 10 سے 15% نان مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہے یہاں قریب کے جو ہیں جی محلے سے یہاں پڑھنے آتے ہیں. جی پڑھنے ان کے لیے آپ نے وہ جو پڑھنا چاہے اس کے لیے انتظام ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت میں لہان میں ہوں، ایک ایسے ادارہ جہاں پر دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی نیپال میں لہان میں. اس ادارے کا نام ہے الامین نیشنل اکیڈمی، جن کے فاؤنڈر ہے مفتی محمد احمد رضا صاحب اور ان کے دوست صدام بھائی بھی ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ جو ہے اس ادارے کو قائم کیا ہے. اس ادارے کا کیا مقصد ہے اور کیوں یہ ادارہ قائم کیا گیا، کہاں تک یہاں پر تعلیم ہوتی، ساری چیزیں میں جاننے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل ایم پی ورلڈ نیوز پہ. ذرا مدرسے کی تعارف کرا دیں اور پھر بتائیں مدرسے میں کہاں تک کی تعلیم کس نہج پہ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. علم بھائی خیر مقدم ہے آپ کا کہ آپ ہمارے الامین نیشنل اکیڈمی میں تشریف لائے. جہاں تک آپ نے سوال کیا اس اکیڈمی کے متعلق کہ کیا ہے اس اکیڈمی کا مقصد اور کب سے یہ اکیڈمی قائم ہوا، تو میں بتا دوں اس اکیڈمی کا 15واں مہینہ بھی چل رہا ہے. اچھا جی، اور قابل مبارکباد ہیں علی جناب ہمارے صدام بھائی جو اس ادارے کے ماسٹر مائنڈ ہے. الحمدللہ انہوں نے پیش قدمی کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بھی، خصوصاً رحمت صاحب، ان کے دیگر بھائیوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اس ادارے کو جس مقام پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے اور میری تھوڑی بہت محنت ہے. الحمدللہ جس مقصد کو لے کر کے میں چلا ہوں 95% ابھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. میں اس سے پہلے لہانی کے ایک ادارے میں بحیثیت پرنسپل تھا دارالعلوم حنفیہ اشرفیہ میں. تقریباً 10 سال وہاں پہ میں نے خدمات انجام دیا. دور دراز پروگرام میں بھی جانا، تقریری پروگرام کے لیے میں دور دراز کا بھی سفر کرتا ہوں. بہت سارے لوگ پریشان تھے اور مجھ سے سوال بھی کرتے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے بچے کو مدرسہ میں ڈالوں یا اسکول میں ڈالوں. مدرسہ میں ڈالتا ہوں اسکول کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، اسکول میں ڈالتا ہوں مدرسے کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے. یعنی دنیاوی تعلیم سے اگر وابستہ رکھو تو دینی تعلیم سے وابستگی چھوٹ جاتی ہے. بہت سارے لوگ پریشان تھے اور اس طرح کے سوالات مجھ سے کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کرو جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا نصاب ایسا شامل کروں کہ بچے جب 10ویں کلاس میں جائے تو عالمیت کا کورس کم سے کم کمپلیٹ کر لے. اور یہ بات یاد رکھیے علم بھائی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر 1 کلاس یا 2 کلاس میں بھی ہمارے یہاں بچے ایڈمیشن لیے تو 10ویں کلاس تک جاتے جاتے ایک دم گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ عالم کا کورس میں کمپلیٹ کروا دوں. اگر وہ بچے کچھ پڑھ کر کے آئے ہیں تو فضیلت کا کورس بھی ان کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ دونوں تعلیم باضابطہ جاری ہے. اس وقت ہمارے یہاں 29 اسٹاف ہیں اور اسکول سیلیبس پڑھانے والے جتنے ٹیچرز ہیں الحمدللہ سب کے سب وہ عمدہ ہیں، بہتر ہیں اور کافی وافی تعداد میں ہیں. درس نظامی پڑھانے والے بھی 8 سے 9 ہیں. جی ہاں، 7 بجے سے لے کر کے 12:15 بجے تک اسکول کا سیلیبس چلتا ہے. پھر 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک کے دینیات یعنی درس نظامی کا کورس چلتا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب دینیات کا ٹائم آتا ہے تو لڑکوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، مولانا حضرات، مدرسین، اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے معلمات ہوتی ہیں. الگ الگ کمرے ہوتے ہیں اور اس حساب سے باضابطہ جو ایک درس نظامی
کا نصاب ہوتا ہے وہ پورا نصاب داخل ہے عصریات کے ساتھ ساتھ. اسکول سلیبس میں بھی جتنے سبجیکٹ عام اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں A to Z سبجیکٹ ہے, سب کے سب شامل ہیں ہمارے. آپ کے جیسے جو بچے یہاں مدرسے کے حساب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی انگلش عربی کا انتظام ہے یا پھر دونوں الگ الگ آپ نے کر دیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایڈمیشن کی شرط ہے کہ انہیں دونوں سلیبس پڑھنا ہوگا. جی, اگر کوئی چاہے گا کہ صرف ہم دینیات پڑھ کر کے یہاں رہیں تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہے. کوئی چاہے گا کہ یہاں ہاسٹل میں رہ کر کے صرف اسکول, ہم محلے سے, چونکہ نان مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہے اور تو وہ محلے کے ہے. ہاسٹل میں دو ہاسٹل ہے ہمارے یہاں, بوائز ہاسٹل ہے, گرلس ہاسٹل ہے, اور ہاسٹل میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان پر لازم ہے کہ دونوں طرح کی تعلیم حاصل. اچھا, نان مسلم کتنے طلبا یہاں پر پڑھنے والے؟ تقریباً 10 سے 15% نان مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہے یہاں قریب کے جو ہیں جی محلے سے یہاں پڑھنے آتے ہیں. جی پڑھنے ان کے لیے آپ نے وہ جو پڑھنا چاہے اس کے لیے انتظام ہے. نان مسلم میں بھی کچھ لوگ خواہش کا اظہار کیے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دینیات پڑھائیں تاکہ ہمارا بچہ جب سعودی قطر جائے تو وہاں عربی بول سکے. جی یہ خوشی کی بات ہے جو آپ نے بتائی کہ اس میں نان مسلم بھی بچے پڑھتے ہیں. جی ایسا ادارہ آپ کو بہت ہی کم ہی ملتا ہے, وہ بھی خاص طور سے نیپال میں, جہاں آپ نے الامین نیشنل اکیڈمی کے نام سے جو ادارہ, اس ادارے میں نان مسلم بچے, یہ خوشی کی بات ہے سب کے لیے. ایسا ادارہ ہونا بہت مشکل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے عالم بھائی کہ یہاں صرف اردو پڑھانے کے لیے, نام کے لیے, اور سارے بہت جگہ اسکول ایسے ہیں جس میں اردو بھی پڑھایا جاتا ہے, تو اردو قرآن شریف تک زیادہ سے زیادہ پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہ صرف نام کے لیے قرآن شریف تک نہیں, باضابطہ عالم بنا کے دوں گا, اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں. ہاں, 1 کلاس یا 2 کلاس میں بھی آپ کے بچے آ گئے یہاں ایڈمیشن لے لیے تو 10 کلاس تک جاتے جاتے گارنٹی کے ساتھ اس کو عالم میں بنا دوں گا, اور لڑکی ہیں تو عالمہ بن جائے گی. ہاں, لڑکی ہے. کہاں تک یہ تعلیم دی جاتی ہے اس وقت؟ ہمارے یہاں اسکول سلیبس کے حساب سے 7 کلاس تک کی تعلیم ہوتی ہے. ہر سال کلاس اپ گریڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگلے سال 8 کلاس ہو جائے گا, پھر 9, 10, 3-4 سال میں 10ویں کلاس تک کے ہمارا اسکول پہنچ جائے گا. اور جہاں تک درس نظامی کی بات ہے, جماعت خامسہ تک کی تعلیم ابھی ہو رہی ہے. اسکول لائن